بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کل 13 بھائی تھے اور آپ علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی سے اس کی شادی کروں گا اور اپنے مملکت میں اسے شریک ٹھہراؤں گا۔ دراصل طالوت اپنے لشکر کو جنگ کی ترغیب دے رہے تھے اور جالوت کے قتل پر انہیں ابھار رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک غلیل تھی۔ آپ غلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ جب آپ بنی اسرائیل کے ساتھ چل رہے تھے تو اسی دوران ایک پتھر نے گفتگو کی اور کہا مجھے لے چلیے کیونکہ جالوت نے میرے ساتھ قتل ہونا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا لیا، پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے 2 پتھروں سے یہی آواز سنائی دی۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا لیا اور جیب میں ڈال دیا۔ جب صفیں ترتیب پا چکیں تو جالوت آگے آیا اور دعوت مبارزت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام مقابلے کے لیے نکلے۔ جالوت کی جب اس کم سن بچے پر نظر پڑی تو کہنے لگا واپس چلا جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا ٹھیک ہے، تو میرے قتل کو پسند نہیں کرتا، میں تیرے قتل کو پسند ضرور کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے وہ تینوں پتھر غلیل میں اس طرح رکھے کہ تینوں ایک جان ہو گئے، پھر زور سے کھینچ کر انہیں چھوڑا تو وہ پتھر جالوت کے سر میں جا کر لگے اور جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے لشکر نے جب یہ منظر دیکھا تو ہزیمت خوردہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور ان کے حکم کو بھی ملک میں نافذ کر دیا۔ اس شجاعت و بہادری پر بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کے فریفتہ ہو گئے اور طالوت سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پر طالوت حسد میں مبتلا ہوا اور داؤد علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوا۔ اس نے کئی ہیلے سے کام لیا مگر کامیاب نہ ہوا۔ علماء کرام نے طالوت کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرے، مگر وہ نہ مانا اور برابر سازشیں کرتا رہا۔ جب علماء کرام کا اصرار بڑھا تو اس نے ان تمام علماء کو بھی قتل کر دیا اور ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ پھر ایک ایسا موڑ بھی آیا کہ طالوت اپنی سازشوں اور کیے پر بہت نادم ہوا، بہت عرصے تک آہوزاری کی اور اللہ تعالیٰ سے گزری خطاؤں کی معافی مانگتا رہا۔ وہ اتنا رویا کہ اپنے آنسوؤں سے زمین تر کر دی۔ صحرا میں بھٹکتے ہوئے اس نے ایک آواز سنی، کوئی اس سے کہہ رہا تھا طالوت تو نے ہمیں قتل کر دیا مگر ہم زندہ ہیں، اور تو نے ہمیں اذیت دی حالانکہ ہم مردہ تھے۔ اس آواز نے اس آہ و بقا اور خوف و ہراس میں اضافہ کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کہیں کوئی عالم ہے کہ میں اس سے توبہ کی بابت پوچھ سکوں، اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے؟ لوگوں نے کہا کیا تو نے اس مملکت میں کوئی عالم چھوڑا ہے جسے قتل نہ کیا ہو؟ پھر اسے ایک نیک خصلت عورت کا پتہ بتایا گیا۔ اس عابدہ عورت نے طالوت کا ہاتھ پکڑا اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قبر پر لے گئی۔ کہتے ہیں اس عورت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام زندہ ہو گئے اور قبر سے کھڑے ہو کر باہر آ گئے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے؟ عورت نے عرض کی کہ قیامت کا دن نہیں بلکہ طالوت آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ حضرت یوشع علیہ السلام نے جواب دیا ہاں، اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، وہ ملک کو چھوڑ دے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے۔ طالوت نے جہاد فی سبیل اللہ کی راہ اختیار کی حتیٰ کہ شہادت سے ہمکنار ہوا اور ملک میں اس کی لاش واپس پہنچی۔ اب ملک کے فرمانروا حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔